الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى ما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم. بزرگان محترم، عزیز و دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی اس میں 2 آیت کریمہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہے. دیکھیے، انسان دنیا میں آیا ہے اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے کے لیے. انسان اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے، رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے راستے مقرر کر دیے ہیں کہ یہ جائز راستہ ہے، یہ ناجائز راستہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کے اندر شریعت منع اور روکتی ہے. ہر چیز کے اندر اسلام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے قیامت تک کی رہنمائی کر دی ہے. قرآن پاک کے اندر جہاں حلال راستے بتلائے ہیں وہاں حرام راستے کی طرف رہنمائی کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت ہی زیادہ واضح طور پر امت کو بتلا دیا. میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پاک تلاوت کی جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ شے کو ہی قبول کرتا ہے. اللہ حلال چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ حرام کو قبول نہیں کرتا. اللہ نے مومنین کو اسی چیز کا حکم دیا جو انبیاء اور مرسلین کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مرسلین کو یعنی انبیاء اور رسولوں کو حکم دیا، اے رسولو یا ایھا الرسول، اے رسول، تو جمع کا صیغہ ہے، اے رسولو پاکیزہ اور حلال کھاؤ، اعمال صالحہ کرو، میں ہر چیز کو جو تم کرتے ہو جاننے والا. اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا کہ اے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ، جو ہم نے تمہیں جو دیا ہے رزق اس میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے لمبے لمبے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، پراگندہ بال ہے اور اس کے کپڑے خاک آلود ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اتنی قربانیاں دے رہا ہے کہ سفر پر سفر ہو رہے ہیں، اس کی زندگی میں اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، اس کا بدن کے اوپر بھی
ایسا حال ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اشعث اکبر، اللہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے آسمان کی طرف. پھر وہ آدمی دعا کرتا ہے، اے رب اے رب، اللہ سے مانگتا ہے اپنی ضروریات کو. اللہ کا رسول فرما رہا ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے بدن کے اوپر جو کپڑے زیب تن ہیں وہ بھی حرام، اس کے گوشت کی نشوونما ہوئی حرام گوشت، حرام لقمے سے کیسے اس کی دعائیں قبول ہوگی؟ یہ حدیث پاک. آج ہم دیکھیے کہ ہمارے معاملات میں کتنی صفائی. اسلام نے صفائی معاملات میں بڑی توجہ دی ہے، اسلام نے بڑی رہنمائی کی ہے. بلکہ فقہ کی ایک کتاب جو مسائل کی کتاب ہے، ہدایہ، بہت شاندار کتاب ہے. جو لوگ علماء ہیں وہ جانتے ہیں وہ 4 حصوں میں ہے. 4 حصوں میں سے عبادات میں صرف ایک ہی حصہ ہے، اور دوسرے جو حصہ ہے سارے معاملات اور معاشرت کے اوپر. اپنی زندگی اچھی طرح گزارو، اپنے معاملات میں لین دین میں برابر کرو. اسی لیے امام محمد نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ہمارے امام ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تصوف میں کوئی کتاب لکھ دیں. خانقاہی لائن کی کوئی کتاب آپ لکھتے نہیں. امام محمد نے کہا لکھ دیا. کیا لکھا آپ نے؟ کہا کہ میں نے کتاب البیوع لکھ دیا. کتاب البیوع یعنی معاملات، لین دین کے جو مسائل ہیں سارے لکھ دیے. اگر انسان کے معاملات درست ہو جائیں گے تو اس کی زندگی درست ہو جائے گی، اور اگر معاملات میں خلط ملط ہیں تو اس کا اثر اس کی عبادات پر بھی ہوگا. عبادات کے قبولیت کا، ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے سب سے مدار بڑا اپنی غذا اور رزق حلال ہونا چاہیے. حلال رزق سے کما. آج حالت کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اس کی بڑی رہنمائی کی کہ ہمارے پاس غلط معاملہ ہمارے پاس نہ آئے. حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ برد مجدہ کا واقعہ ہے. ان کے ایک جلیل القدر خلیفہ تھے، اجازت دی تھی، وہ بڑے ذاکر شاگرد تھے. ایک مرتبہ اپنے بچے کو لے کر آئے 13 سال کی. ملاقات ہوئی، الیک سلیک کے بعد ادھر ادھر کی بات میں حضرت کی ایک عادت تھی کہ کچھ توجہ ہوتی تھی تو پوچھا کہ یہ جو بچہ تمہارے ساتھ آیا ہے، آپ ٹرین میں آئے ہیں، اس کی ٹکٹ کتنی لی تھی آپ نے؟ فرمایا کہ حضرت میں نے، یہ لگتا ایسا ہے کہ 12 سال سے کم ہے 13 سال کا، لیکن میں نے اس کی ٹکٹ آدھی لی تھی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حکومت کی آدھے ٹکٹ کا پیسہ تم نے کھایا. تمہارے معاملات میں صفائی نہیں. ہم نے تم کو اجازت دی ہے، اور تمہیں دین میں کس طرح تقاضے ہیں اور دین میں کس طرح رہنا ہے اس کی کوئی تمہارے اندر توجہ نہیں. تمہاری زندگی میں چاہے وہ 12 سال میں پوری ٹکٹ ہوتی ہے، لیکن تم نے تو 13 سال کا ہے تو تم نے پوری حکومت کا پیسہ کھایا، جو انسانیت کا اور ملک کا پیسہ، ملک کے خزانے کو تم نے تلف کیا. ان کی اجازت واپس لے لی، سلب کر لی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ. حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے. دیکھو ہمارے بزرگوں کی نظر کہاں ہوتی ہے. اب ٹرین میں آپ جانتے ہیں سفر کرنے والوں کے پاس لگیج بھی ہوتا ہے. آج کل ہم بھی لگیج میں جاتے ہیں کہیں فورین یا یہاں پر بھی تو اس کا لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اچھا ہے، ہمارا مال سامان زیادہ نکل جائے. ایک تو یہ کہ وہ جو آفس کا عملہ ہے وہ اگر ان کو یہ حق ہے کہ بھئی کچھ معاملات میں کچھ تسامح کر لے اور جانے دے، ٹھیک ہے،
لیکن رشوت کے ذریعے اگر ان کو دیا جائے اور اپنے معاملات کیا ہے اپنے لگیج کو آگے بڑھا دیا جائے تو یہ حرام مال دیا ہے۔ رشوت دینا بھی، جیسے رشوت لینا حلال حرام ہے، ایسے رشوت دینا بھی حرام۔ بہرحال حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ برد مسجو جا رہے تھے ٹرین میں، ان کا ساتھ سامان تھا، تو یہ ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر وزن کے کانٹے بھی ہوتے ہیں، تلوانے کے لیے گئے تو کچھ وزن زیادہ ہوگا، تو وہاں پر جو اس ٹرین کا جس ٹرین میں جانے والے تھے اس ٹرین کا گارڈ بھی تھا۔ گارڈ نے حضرت کو دیکھ کر پہچان لیا اور حضرت کو کہا کہ حضرت آپ کیوں کھڑے ہیں لائن میں؟ کہ میں وزن تلوانے کے لیے۔ ارے چلو کچھ بھی نہیں چلے گا، میں اس گاڑی میں ہی ہوں۔ اچھا کہاں تک جا رہے ہو؟ مثلاً دہلی جانا تھا حضرت کو مثلاً، تو کہا کہ میں کوٹا تک جاؤں گا۔ پھر کوٹا کے بعد کون ہوگا؟ کہ دوسرا جو گارڈ آئے گا میں اس کو بتلا دوں گا کہ یہ حضرت کا سامان ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے، کوئی اس کو جرمانہ نہ لگاؤں۔ تو وہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ ارے وہ تو آگے پنجاب تک جانے والا ہے، اس لیے آپ کو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اچھا اور میرا سفر تو کہاں تک ہے آپ کو معلوم ہے، صرف دنیا تک نہیں آخرت تک بھی، حضرت نے فرمایا، اور مجھے وہاں جواب دینا ہے، وہاں کون گارڈ آئے گا میرے پاس؟ اس کے بعد تو حضرت کے جس اسٹیشن کے اوپر اگر کوئی وزن تلوانے والا ہوتا تو جان لیتے کہ یہ حضرت کے خانقاہ کے لوگ ہیں۔ یہ معاملات کی صفائی۔ آج ہم لوگ کیا ہوتا ہے، ہمارے معاملات میں بہت ہی زیادہ گڑبڑ، اللہ معاف فرمائے ہمارے۔ دیکھیے حرام کی دو قسمیں، ایک تو حرام ایک آدمی یہ ہے کہ حرام کماتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، یہ تو 100% حرام۔ اور بعض مرتبہ دوسری قسم جو حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی معاملات ہو رہے، مثلا مشترک کاروبار ہیں باپ بیٹے کے درمیان میں، اب بیٹا بھی باپ اچھی طرح پڑھ کر آیا اور باپ کے ساتھ کاروبار میں لگ گیا۔ اب باپ کا کاروبار ہے تو بیٹے کی کاروبار میں لگنے کی 3 شکلیں ہیں، یا تو وہ باپ کی مدد کر رہا ہے، یا تو وہ باپ کا ملازم ہے، یا وہ باپ کا ساجیدار یعنی بھاگیدار ہے۔ ان میں سے کوئی تو شکل ہوگی، لیکن کوئی بھی معاملات کی وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ کام ہو رہا ہے، بیٹا اپنے اعتبار سے کما رہا ہے، باپ کما رہا ہے اور سب حصہ لگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹے کو موقع ملا تو اس نے مکان بھی بنا دیا، دوسرا بیٹا بھی لگ گیا، دوسرے بیٹے نے اپنی شادی کے اندر خرچ کیا، تیسرے نے بھی کیا، بیٹیاں بھی ہیں، کوئی حساب نہیں ہوتا، اور وہ بڑے بیٹے کما رہے ہیں، چھوٹے بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شریعت میں وہ باپ کی مدد کر رہا ہے، لیکن ضرور لڑائی اور جھگڑا کب ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کی باتیں اس وقت ہوتی ہے جب باپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، پھر بڑا بیٹا یا اس کے بعد جو بھی بیٹا کاروبار پر جس کا تسلط ہوتا ہے وہ اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے۔ یہ تو میری محنت کا ہے، یہ مکان جو بنایا ہے مشترک، اس میں تو میں نے اتنے پیسے بھیجے تھے یا اتنے پیسے دیے تھے، وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے دیے تھے، اور کوئی طے نہیں ہوتا کیسے دیے تھے باپ کو۔ ایک جگہ کی بات ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بڑے بیٹے نے مکان بنایا تو چھوٹا بیٹا وہ کہیں اور تھا باہر، چھوٹا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ارے تو نے بھائی مکان بنایا ہے، جب تقسیم کی باری آئی تو اس مکان کو بنانے میں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں، ان کی بیماری کے زمانے میں تو وہاں کما رہا تھا تو میں خدمت کر رہا تھا، دونوں ہی کام کر رہے تھے، اب وہ برابر کا حصہ مانگ رہا ہے۔ ایسے وقت میں پھر مفتی حضرات کے پاس آتے ہیں اور وہ دور الجھی ہوئی ہوتی ہے، کیا مسئلہ حل کریں گے؟ باپ کا انتقال ہو گیا، اور باپ کے انتقال کے بعد ہوتا یہ ہے کہ تقسیم نہیں ہوتی، کاروبار چلتا ہے، اور جس بیٹے کا جس کو جیسے چاہے ایسے خرچ کرتے ہیں، نابالغ بچے بھی ہیں، ان کے اوپر کیا خرچ کیا جائے، ان کے کتنا حصہ ہے کچھ بھی طے نہیں، اور وہ بیچارے بڑے ہو رہے ہیں، جب بڑے ہونے کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ساری ملکتیں ختم ہو گئی،
حالانکہ ہمارے بزرگوں کا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا. ان کے کمرے میں خمیرہ تھا. خمیرہ سمجھتے ہیں؟ یہ حکیمی دوائی ہوتی ہے جو مقویات کے قبیل سے. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی بہت اللہ والے گزرے ہیں. وہ آئے حضرت تھانوی کے غالباً خلفاء میں سے، ہاں ان کے خلفاء میں سے ہیں. وہ وہاں آئے. اس زمانے میں ان کو بہت کمزوری تھی، تو آئے ان کی تعزیت کے لیے. وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادوں میں سے ایک آدھ صاحبزادہ کوئی، یا تو مفتی تقی عثمانی ہوں گے یا مفتی رفیع عثمانی ہوں گے، وہ خمیرہ لے کر آئے کہ حضرت اس کو تھوڑا بہت کھا لیجیے تو آپ کو کچھ فائدہ ہوگا، تقویت اور قوت آئے. کہاں سے لائے؟ کہ والد صاحب اس کو کھایا کرتے تھے. مفتی شفیع صاحب: اچھا، والد کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ خمیرہ تمہارا ہے؟ یہ خمیرہ تو میراث ہو گئی، وراثت ہو گئی، تم کیسے مجھے دے رہے ہو؟ تو پھر حضرت انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت کے سب وارث یہاں موجود ہیں اور سب آپ کو اجازت دیتے ہیں. سب نے اجازت دے دکھایا، لیکن بہرحال بزرگوں کی نظر کہاں گئی؟ آج ہم والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد والد کی جو ملکت ہوتی ہے، اگر بھائی یا بہن نابالغ ہیں تو ان کا جو حصہ ہے اس حصے کو فوراً الگ کر دیا جائے. ورنہ عامتاً ہوتا یہ کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ ساری ملکت پر یا تو تصرف کرتا ہے یا بعض مرتبہ قابض بھی ہو جاتا ہے، اور تصرف کرتے کرتے اس کے غلط طریقے سے تصرف کرنے کی بنا پر ساری ملکت بعض مرتبہ ختم بھی ہو جاتی ہے. اس لیے عزیز و دوست، یہ تو ایسا مال نابالغوں کا یہ بھی ایک حرام کی قسم ہے. یہ بغیر اجازت کے کھایا ہوا مال یہ بھی کیا ہے؟ حرام کی قسم ہے. ایک روایت میرے سامنے ہے اس وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جنازے میں گئے. جب جنازے سے واپس آئے تو جو مرنے والے تھے ان کی بیوی نے کہا کہ ذرا کھانے کا انتظام کیا گیا، کھانا کھا کر جاؤ. وہ جو لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، صحابہ کرام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کھانا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہیں فرماتے وہاں تک آپ صحابہ بھی نہیں کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لیا، گوشت کا لقمہ، لیکن چبا نہ سکے. دیکھیے، ایک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی جگہ موت ہو جائے، میت ہو جائے، اگر گھر والے اگر گوشت بناوے تو کوئی حرام چیز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کہ ایسے وقت میں گوشت نہ بنایا جائے، اس قسم کا ممکن ہے کہ بعض جگہوں پر یہ عقیدہ ہو. یہ بھی بنا سکتے ہیں. ابھی قبرستان سے آ رہے ہیں اور گھر کی بیوی نے کھانے کا نظام کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ بکری ایسی ہے جو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، اس لیے یہ میرے دل میں اتر نہیں رہا ہے. تو اس عورت سے کہا گیا کیا بات ہے بھائی، کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ ہم لوگوں نے بکری خریدنے کے لیے بھیجا، جہاں بکریاں بکتی ہیں وہاں نہیں ملا. پڑوس والے نے ایک تازی بکری لی تھی تو پڑوس کا جو مالک تھا وہ گھر میں نہیں تھا، لیکن پڑوسن نے دے دیا، اس کی بیوی نے دے دیا کہ تم اس کو ذبح کر دو، میں اس کو کہہ دوں گا. دیکھیے، گھر والی کو اتنی، لیکن اس کے باوجود بھی گھر والی کو یہ حق ہوتا نہیں ہے کہ بھئی اتنی بڑا دے دے، لیکن کیا بعد میں دے دیں گے، اس کی قیمت راضی کر لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا چھوڑ دیا اور کہا کہ بعضی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیدیوں کو کھلا دو. تو بہرحال یہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ بھئی اعزاء اقارب کی اجازت کے بغیر، گھر کے بھائی بہنوں کی اجازت کے بغیر، اور اگر نابالغ بچے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، وہ حرام. تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ ملکتیں بڑھ رہی ہیں، کاروبار بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے بعد کیا ہے، اور بعض مرتبہ اس میں بہنیں بھی ہوتی ہیں، بہنوں کو بیچاروں کو یا تو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا یا بہنیں اپنے حصہ لینے سے خاموش رہتی ہیں. مسائل جب ہوتے ہیں جب وہ کاروبار بڑھ جاتا ہے
اور کروڑوں کو تک یا لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد مثلا بچے بڑے ہوتے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں. ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ بہنوں کو تو کیا کسی طریقے سے دیا نہ دیا ایسا ہوا، اور ہوا ایسا کہ اللہ نے اس کاروبار میں اور ان کی زمین جائیداد میں بڑی برکت دی اور 300 کروڑ روپے کا کاروبار ہو گیا. اب وہ جو بہن کے اولاد ہیں ان اولاد کی کان میں یہ باتیں آئی. انہوں نے دیکھا کہ ہماری والدہ کا حصہ تو دیا نہیں ہے. اب وہ مطالبہ کرتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں. اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ تو یہی ہے کہ دینا پڑے گا جو حصہ ہے. کسی بھی طرح تک ہم نے اپنے اس سے کمایا ہے اور ہمارے باپ نے تو یہ دیا تھا زندگی میں، اور یہ ارے باپ نے جو زندگی میں دیا وہ عطیہ ہے اور بخشش ہے. باپ کے مرنے کے بعد جو ان کی ملکت تھی وہ ملکت دے دو. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ تو بعد میں کیا اگر کچھ طے نہیں ہوتا، بعد میں کہتا ہے کہ بھئی کاروبار تو میں نے اپنے ذہن سے اپنے علم سے میں نے بڑھایا تھا، باپ کی تھی اتنی چھوٹی سی دکان تھی. ارے باپ کی اتنی چھوٹی سی دکان تھی تو کیا ہو گیا؟ تو نے باپ کے ساتھ یا تو باپ کا ملازم بن کر کام کیا تھا، باپ کا بھاگیدار بن کر کام کیا تھا، یا باپ کے ساتھ ایسے مفت میں کام کیا. کوئی بات طے نہیں ہے تو مفتی کیسے مسئلہ حل کرے؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے جبکہ کاروبار کی. اور بعض مرتبہ باپ کے انتقال کے بعد جو ملکتیں ہوتی ہیں ان ملکتوں کے اوپر اگر قبضہ کر لے بھائی لوگ یا بڑا بھائی قبضہ کر لیں اور چھوٹے بھائی یا بہنوں کا حصہ مار دیں تو یہ ہمارا کھانا ہمارا پینا جو حدیث میں ہے کہ اس کا لباس جو زیب تن ہے وہ بھی حرام، اس کا کھانا حرام اور اس کا پینا حرام، اس کی غذا جس غذا سے اس کے بدن کی نشو و نما ہوئی حرام. تو پھر ایسے آدمی کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے عزیزو دوستو اپنی زندگی میں معاملات کی صفائی ہونی چاہیے. کسی کا حق ہمارے ذمے میں نہ ہونا چاہیے. ہماری عبادات اسی وقت قبول ہوگی جبکہ حقوق العباد کیا ہے ہم نے تلف نہ کیے ہو. اور دیکھیے اگر اللہ کے حقوق کو ہم نے تلف کیے ہیں، نماز نہیں پڑھی، اس کی تلافی ممکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ اس کی قضا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی شافی اور توبہ اللہ کر لیں، اللہ اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں جو بندہ ضائع کرتا ہے اس کی تلافی کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہوتی ہے. یا تو صاحب حق معاف کر دیں، یا یہ کہ پھر اگر وہ قبر میں چلا گیا تو پھر کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے. عزیز و دوستو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حقوق العباد کی اور معاملات کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے. ہم بندہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ کسی کا اس کے اوپر کوئی حق نہ ہو، کسی کا. اسی لیے بھائی اگر آج کسی کے پاس کچھ لین دین باقی ہے تو دے دیجئے اور اگر لینا ہے دے سکتے ہیں تو لے لیجئے. ورنہ بعض بزرگوں کا جو طریقہ ہے کہ بھئی میرا کسی بندے کے پاس کچھ لین دین ہے لینا ہے تو میرے محبوب کی امت کیا ہے میری وجہ سے کل قیامت کے دن پل صراط پر روک دی جائے گی. تو اس اعتبار سے اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دو. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں ارے آج نہیں دے گا تو کل ہم لیں گے وصول کریں گے. ٹھیک ہے. ایک صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ایک مرتبہ میرے سامنے یہی کہا کہ فلاں صاحب کے پاس میں مانگتا ہوں لیکن قیامت میں لے لوں گا. میں نے کہا بھائی جیسے انہی بزرگ کو کہا میں نے کہ جیسے لینے کی طاقت تم رکھتے ہو ایسے دینے کی بھی طاقت رکھنا. بہت سے حقوق کو اگر تم معاف کرنے کی بات کرو گے، لالت تعین یعنی کوئی تعین نہیں کری تو کس کے پاس مانگتا ہوں، تم لینے کی بات کرتے ہو تو دینے کا بھی حق ہی رکھنا. اللہ میاں تو یہ کہیں گے کہ تو میرے مخلوق کے پاس جب لے رہا ہے تو مخلوق کے جو تو نے حقوق دبائے اس کو تو دے بھی، تو تیرے پاس سے لیا جائے گا. اسی لیے بہت سی روایات میں آتا ہے کل قیامت کے دن آدمی بہت ساری عبادات کو لے کر آئے گا، نماز، زکوٰۃ، حج اور بہت سی عبادات نوافل اور قرآن وغیرہ پڑھ کر آیا ہوگا، لیکن کسی کا یہ دبایا ہوگا، کسی کا یہ لیا ہوگا اور کسی کی غیبت کی ہوگی اور اس کے اندر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی. وہ محتاج و قلاش بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ حقوق العباد اگر ہم نے تلف کیے تو اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.